خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روزے کا زینہ دیکھوں۔ اب میں اس بچے کے بعد آواز دے رہا ہوں محمد عبدالحسیب، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عظیم میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ و سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، اس سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعد کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں کہ جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، طول میں نہ جاتے ہوئے بعد شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ موبائل کہتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس سدا افسوس کہ آج ہر شہر ہر گھر میں ایک نہیں کئی موبائلیں ہیں جہاں مردوں اور عورتوں کے گول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکٹروں کے فرائض انجام دیتی ہیں، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصے لیتی ہیں۔ شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قہقہے لگا کر ان کو خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ ہماری عقل کہاں چلی گئی۔ مالدار اور غریب سبھی اس بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ موبائل دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹی کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟
آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ کے امتی ہیں، بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود ہی فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے اینٹینا دکھائی دیتے ہیں جن پر ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ موبائل دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، موبائل دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، موبائل دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، موبائل دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، موبائل دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے اور ایک ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کو ظلم و تاریکی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ عبدیت قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو۔ خدا تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔